اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر ہوں کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے 14ویں حصے کے ساتھ۔ پیج نمبر ہے 471 اور اعتراض نمبر ہے 7۔ کتاب جس کے اعتراضات ڈسکس ہو رہے ہیں اس کا نام ہے السنت والشیعہ۔ چند عقائد شیعہ کے سلسلے میں زہر اگلتے ہوئے اکثر کے متعلق جھوٹی نسبتیں دی ہیں، مثلاً یہ کہ یہ لوگ اکثر اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ چند کو چھوڑ کر بقیہ سبھی کے متعلق کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اماموں پر وحی ہوتی تھی اور یہ کہ انہیں اپنی موت پر اختیار تھا۔ یہ لوگ تحریف قرآن اور اس میں کمی کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں امام زمانہ کا نام لیا جائے تو جو لوگ موجود ہوں سب کو احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ لوگ اکثر ضروریات دین کے منکر ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ہاں، شیعہ تمام اصحاب رسول کو عادل نہیں سمجھتے، وہ ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ہے۔ آگے ہم اس موضوع پر بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ اس نے جتنی باتیں کہیں وہ سراسر جھوٹ اور افترا ہیں۔ اس شخص نے متع کے بارے میں بھی گستاخانہ باتیں کہیں۔ علامہ عاملی نے متع کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ان کی گمراہی کا کافی ثبوت ہے۔ ان لوگوں کے یہاں متع دوریہ رائج ہے، اس کی ان لوگوں کے یہاں بڑی فضیلت ہے۔ اس میں کئی افراد ایک عورت کے ساتھ داد عیش دیتے ہیں، اس طرح سے کہ ایک شخص اس عورت کو صبح سے دن چڑھے تک استعمال کرتا ہے، دوسرے دن چڑھے سے ظہر تک دوسرا شخص، ظہر سے عصر تک تیسرا، اور عصر سے مغرب تک چوتھا شخص، اور مغرب سے عشاء تک پانچواں شخص، اور عشاء سے آدھی رات تک چھٹا۔ اس طرح آدھی رات سے صبح تک ساتواں شخص استعمال کرتا ہے۔ جو شخص اس قسم کے متع کو جائز سمجھتا ہو اس کی حیرت کی بات بھی نہیں، کیونکہ اس نے اس کا نام الحصون منیعہ یعنی مستحکم قلعہ رکھا ہے۔ اس شدید ترین اعتراض کا جواب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ متع دوریہ یا واضح فحاشی کی نسبت شیعوں کی طرف دینا عظیم ترین تہمت ہے۔ اسے سن کر دل لرز اٹھتا ہے، دل و دماغ شدید غم و غصے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کسی کتاب کا بھی حوالہ دیتا تو ہم مان لیتے، یا یہ بھی لکھ دیتا کہ میں نے کسی سے سنا کہ وہ شیعوں کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہا تھا، یا میں نے سنا ہے کہ شیعہ اس کے مرتکب ہوتے ہیں، چاہے وہ جاہل اور لاؤبالی شیعہ ہی کے متعلق خبر ہوتی۔ لیکن کسی شیعہ کے متعلق ایسا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے اس کی نسبت قسیمی نے الصراع بین المسلمین اور والوسنیہ میں دی، دوسروں نے بھی اسی احمق سے اڑا لی ہے۔ کاش شیعہ جانتے کہ یہ متع کی صورت کب رائج ہوئی، کسی زمانے میں یہ عمل واقع ہوا ہے، کس نے سب سے پہلے یہ نام رکھا، اور کیوں شیعہ کتابیں اس کی نشاندہی نہیں کرتی۔ میرے خیال میں تو صرف اسی جھوٹے بدمعاش کے یہاں اس کا وجود ہے۔ اس سنہرے دور کو تو دور آلوسی کہنا چاہیے۔ کاش اس شخص نے اس بارے میں شیعہ روایات کو بھی نقل کیا ہوتا۔ یہ تو صرف اس بدمعاش کی ذہنی اختراع ہے۔ علامہ محسن امین عاملی صاحب حصون منیعہ سے متعلق اس کی نسبت کہ وہ اس نکاح دوریہ کو جائز سمجھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آخر ان کی کن کتابوں میں ان کا بیان ہے، کس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ ابھی زندہ ہیں، وہ بلند ہمت بزرگان دین میں ہیں، رہبر امت اسلامی اور مسلح ہیں۔ کسی کمینے کا ان کی طرف نسبت دینا ان کی شخصیت کو داغدار نہیں کر سکتا۔ یہ تھیں السنت و شیعہ کی افتراء پردازیاں۔
اگرچہ رسالہ بہت مختصر ہے لیکن اس کے عیوب بے شمار ہیں۔ 132 صفحات کے اس رسالے میں طوفان بدتمیزی بے شمار ہے۔ آخر میں یعنی اس کتاب پہ بحث کے آخر میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 ترجمے کے ساتھ تحریر ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک جن لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھا، تم اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں خیر ہے، اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس کے بعد اگلی کتاب پہ بحث شروع ہوتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اسلام و بت پرستی کی مارکہ آرائیاں۔ تالیف ہے اس کی عبداللہ علی قسیمی، مقیم قاہرہ۔ یہ نام ہی مؤلف کی نفسیاتی حالت کا واضح ثبوت ہے، یعنی اسلام و بت پرستی کی مارکہ آرائی۔ اس شخص نے سب سے بڑی اہانت تو یہی کی ہے کہ مسلمانوں کو بت پرست کہا، جس میں لاکھوں افراد کی تعداد رہبروں، قائدوں، علماء، دانشوروں، مفسروں اور محدثوں کی ہے جو صرف دین خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ شائستہ کردار صحابہ و تابعین کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ کیا اس نام گزاری سے اسلامی بھائی چارگی پیدا ہوگی؟ کیا جب اس قسم کی باتیں شائع ہوں گی تو پھر مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو سکیں گے؟ جی ہاں، انہی باتوں سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، نتیجے میں نظریاتی اختلافات ابھرتے ہیں اور بات جدال و قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ مسلمانوں، تم ان فتنہ انگیز ہنگاموں پر توجہ کیے بغیر امن و سلامتی اور برادری کی طرف آ جاؤ، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرے۔ اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ اس فحش اور شرمناک باتوں کا حکم دیتا ہے۔ 1600 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں دشنام ترازی، اہانت، جھوٹی باتوں کی نسبت، محمل گوئی اور جھوٹے الزامات کی بھرمار ہے۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، ایک بڈھے شیعہ کا لطیفہ سنیے جس کا نام بیان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خدا نے اس آیت یعنی ھذا بیان للناس میں اس کو مراد لیا ہے۔ اس طرح دوسرے کا نام کسف تھا۔ آیت وَإِن يَرَوْا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ کے متعلق وہ اور اس کے یار و احباب سمجھتے تھے کہ اسی کو مراد لیا گیا ہے۔ اس بات کا جواب تحریر ہے کہ یہ اگلوں کے چبائے لقمے ہیں جنہیں ابن قتیبہ نے تعبیل الحدیث میں نقل کیا ہے۔ یہ محض افسانوی تہمت ہے جس کا خارج میں کہیں وجود نہیں۔ اپنی پریشان خیالی کو معتصبانہ رنگ میں پیش کر دیا ہے۔ ابن قتیبہ، جاہز و خیاط جیسے لوگ شیعوں کے متعلق اس قسم کی مضحکہ خیز باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ قسیمی نے انہیں 10 صدیوں بعد نئے رنگ میں پیش کر دیا ہے تاکہ شیعہ بدنام ہوں۔ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تم ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، وہ پہلے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور اب بھی اکثر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ خود بھی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ انہیں چھوڑو بھی، یہ افطرا پردازی کرتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ دونوں آدمی بیان و کسف کا خارج میں کہیں وجود بھی ہو تو کیا اس سے کوئی شرعی احتجاج و دلیل کا جواز پیدا ہوتا ہے؟ کیا کسی مذہب کے عقائد پر ان نادان افراد کی حرکتوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض کچھ اس طرح سے کہ امیر شکیب ارسلان نے کتاب حاضر الاسلام میں لکھا کہ انہوں نے ایک معزز و دانشور شیعہ سے ملاقات کی۔ وہ شیعہ عربوں کا کٹر دشمن تھا، شیعوں پر شدید نکتہ چینی کر رہا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام ان کی اولاد کی اس قدر مدح سرائی کر رہا تھا کہ اسلام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امیر شکیب نے حیرت سے پوچھا، عربوں کی شدید نفرت کے ساتھ حب علی کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ کیا علی اور اولاد علی عربی نہیں تھے؟ اچانک وہ شیعہ نازوی ہو گیا، علی کی دشمنی اور عربوں کے نیز اسلام کی نفرت میں شرمناک باتیں کرنے لگا۔ اس بات کا جواب مصنف تحریر کرتے ہیں کہ یہ خرافاتی باتیں امیر شکیب کی ذہنی پستی کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ اس نے ایسے شخص کو معزز و دانشمند بتایا
جو ذرا دیر میں محبت کی انتہائی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے بغیر جانے بوجھے کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام عرب کے بزرگ ترین فرد میں تھے؟ امیر شکیب نے اس سے یہ نہ کہہ کر بڑا احسان کیا کہ رسول خدا جس کی وجہ سے عطرت کو یہ کرامت نصیب ہوئی وہ بھی عرب تھے، ورنہ یہ شخص مجوسی ہو جاتا۔ اس شخص کی سرعت انتقال کو امیر شکیب کا 20ویں صدی کا معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت صحیح ہوگا جب ہم قسیمی کو نقل بیان کے معاملے میں سچا سمجھیں، حالانکہ امیر شکیب کی کتاب حاضر العالم الاسلامی کی اصول عبارت یوں ہے: میں نے ایک بار شیعوں کے بلند مرتبہ اور دانشمند افراد سے ایران میں گفتگو کی۔ میری بات عرب و عجم کے مسئلے تک پہنچ گئی، بات غلو کی اس حد پر پہنچ گئی جیسے وہ کتاب تباہ کرا رہا ہو۔ اس کا آغاز جملہ هو العلی الغالب کا تھا۔ میں نے دل میں کہا، بلا شبہ یہ شخص اہل بیت سے غلو میں یہ ضرور جانتا ہے کہ وہ عربی تھے، ایسی صورت میں عربوں سے نفرت کیسے رکھے گا جبکہ جانتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام عربی النسل تھے، کیونکہ بیک وقت نفرت و محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ خدا نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ جیسے ہی میں نے عرب و عجم کی بحث چھیڑی، وہ عجم کی طرفداری کرنے لگا، اپنی پچھلی غلو کی کیفیت کو نظر انداز کر گیا جو علی اور آل علی سکھ تھی۔ وہ ترکی زبان میں دھاڑا، ایرانی اسلامی حکومت نہیں، وہ ایسی حکومت ہے جس نے دین اسلام کو قبول کیا۔ پڑھیے اور قسیمی کی خیانت پر سر پیٹیے۔ جو شخص اپنوں کے حوالہ جات نقل کرنے میں اس قدر خیانت کرتا ہے، وہ اپنے دشمن مسلک کی حوالہ جات نقل کرنے میں کس قدر گستاخ ہوگا۔ قارئین جانتے ہیں کہ امیر شکیب نے شیعہ دانشمند کا فقرہ هو العلی الغالب نقل کرنے میں غلو سے کام لیا، کیونکہ وہ جملہ هو العلی الغالب ہوگا جو شیعوں کی از حد محبت کی علامت ہے۔ هو العلی الغالب تو عام طور سے سرنامہ تحریر ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا هو الواحد الاحد۔ ہر شخص جانتا ہے کہ شیعہ دشمن عرب نہیں، وہ دل سے عرب اور عربی سے عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، قرآن عربی زبان میں ہے، شیعہ احادیث تمام کی تمام عربی میں ہے، شب و روز جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ سب کی سب عربی میں ہیں۔ شیعوں کا دین، عشق و جذبہ، مذہبی شور و شوق، ولا و علاقہ، اخلاق و کردار، تمام کا تمام عربی اور صرف عربی ہے۔ ہاں، شیعہ ان حوث کیش عربوں سے نفرت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے حقوق خداوندی کو کورے سکوں میں بیچ ڈالا، اطرت رسول اور ائمہ دین پر ظلم کے پہاڑ تھوڑے اور عربی مزاج سے خیانت کی۔ وہ عقیدہ تمام شیعوں کا یکساں طور پر ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی۔ لیکن بعض ارباب حوث لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ شیعہ ایک ایرانی تحریک ہے جو عربوں سے نفرت رکھتی ہے، اس طرح وہ معاشرے میں نفرت و فساد کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض ہے کہ جس زمانے میں روس نے حکومت عثمانی پر فتح پائی، شیعوں نے طاق نفرت بھرا خوشیاں منائیں، تمام ایرانی شہروں میں پرچم شادمانی لہرائے گئے۔ جواب ہے، یہ بات بھی آلوسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے۔ قسیمی نے اسے نئے ڈھنگ سے پیش کیا۔ اکثر اگلوں کی جذباتی قے پچھلے لوگ حلق سے اتارتے رہتے ہیں۔ چوتھا اعتراض ہے کہ علی اور اولاد علی سے متعلق شیعوں کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا ہے۔ مثلاً وہ حلول کے قائل ہیں، ان کی تقدیس اور معجزات کے متعلق خیالات سختیوں میں ان سے استغاثہ اور مدد طلب کرنا، ان کی طرف شوق و خوف سے پوری یکسوئی۔ جو شخص بھی حضرت علی اور امام حسین کے روضوں کو دیکھے گا، وہاں نجف و کربلا میں شیعوں کی حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرے گا، وہ میری بات کی تائید کرے گا۔ جو کچھ میں نے کہا وہ کم ہے۔ اس وجہ سے شیعہ ہمیشہ سے اہل توحید کے دشمن رہے اور آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ شیعوں کی طرف سے عقیدت الوحیت کی نسبت یا حلول کا عقیدہ تو قطعی غلط ہے۔ شیعہ کی عقائد کی کتابیں موجود ہیں جن میں ایسے لوگوں کے کفر اور ارتداد کا فتویٰ ہے
تمام فقہی کتابوں میں ایسے لوگوں کی نجاست کا حکم ہے، لیکن تقدیس و معجزات کا عقیدہ قطعاً غلو نہیں، کیونکہ تقدیس تو اس بات کی ہے کہ ان کا مولد پاک اور وہ تمام معاصی اور رذائل سے پاک ہیں، اور یہ عصمت کی شرط ہے، اور تمام ائمہ معصوم ہیں۔ اب رہ گئی معجزات کی بات، تو جو بھی دعویٰ کرے اس کے پاس ماورائے فطرت طاقت ہونی چاہیے۔ ایسا شخص یا رسول ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، اسے فطرت کا معجزہ دکھانا چاہیے، اور حقیقت میں امام کا معجزہ رسول کے معجزے کی طرح ہے، جس سے ان کے نمائندہ الہی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا دل مطمئن ہوتا ہے، حجت تمام ہوتی ہے، نتیجے میں لوگ اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور ہوتے ہیں۔ نیز خدا پر لازم ہے کہ مسلمہ کذاب جیسے لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو معجزات عطا کرے تاکہ جھوٹوں کا دعویٰ باطل ہو۔ علم کلام میں اولیاء کی کرامت سبھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ فلاسفہ کی بحث یہاں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں۔ اگر یہ اولیاء کے لیے صحیح ہے تو الہی نمائندوں کے لیے کیوں کر صحیح نہ ہوگا؟ اہل سنت کی کتابوں میں اولیاء کی کرامت بھری پڑی ہیں، اولیاء کی کرامات بھری پڑی ہیں۔ مولا علی کی کرامتوں کو سب جانتے اور مانتے ہیں۔ ائمہ سے استغاثہ یا ان کی طرف توجہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم انہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں تاکہ ان کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ انہیں خدا کا تقرب حاصل ہے، نہ یہ کہ وہ خود حاجت پوری کرنے میں مؤثر ہیں۔ وہ صرف فیضان خداوندی کا واسطہ ہیں، خود بندوں کے درمیان رابطہ و اتصال کا ذریعہ ہیں۔ یہ حکم کلی تمام اولیاء صالحین کے لیے ہے، اگرچہ تقریب کے درجات مختلف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انہیں واسطہ بنا کر دعا مانگتا ہے وہ انہیں بذات خود مؤثر نہیں سمجھتا۔ مشاہد مقدسہ میں زائروں کی دعائیں اور وظائف بھی اسی توسل کی قسم ہیں۔ ان باتوں سے عقیدہ توحید متاثر ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ انہیں اہل توحید سے کب دشمنی رہی ہے؟ اس کے بعد آخر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 105 بھی تحریر ہے۔ ان کی تہمتوں کو نظر انداز بھی کرو، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تہمت وہی لوگ دھرتے ہیں جنہیں آیات خداوندی پر ایمان نہیں، اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد 5واں اعتراض کچھ اس طرح سے ہے کہ شیعہ معتزلہ کی پیروی میں روز قیامت دیدار خدا کے منکر ہیں، اس کی صفات فعل کے منکر ہیں، اور شبہات تمام کے تمام باطل ہیں، کیونکہ اہل حدیث اور اہل سنت کے تمام ائمہ اربعہ ان امور پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، یہاں تک کہ ان کے افعال کا بھی خالق ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ خداوند عالم کا روز قیامت دیدار ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ شیعہ تشبیہ کے خوف سے ان باتوں کے منکر ہو کر حلول تشبیہ سری، انسان کی خدائی، خدا کے ناقص صفات کی توصیف کے قائل ہیں۔ اس لیے اہل سنت انہیں بدعتی اور ہدایت سے دور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان صفات کے عقیدے پر سختی سے اڑے ہوئے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب ہے کہ یہ شخص خدا اور اس کی صفات کے بارے میں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کی پیروی کر رہا ہے۔ ان دونوں کا مذہب ہمیشہ مورد طعن رہا۔ شرح مواہب میں زرقانی کہتے ہیں کہ یہ شخص خدا کے جسم اور اس کی جہت کا قائل ہے۔ زرقانی کے مطابق عنادی کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ دونوں بدعتی ہیں اور قسیمی ہے کہ ان دونوں کا عقائد کا احترام کر رہا ہے۔ وہ خدا کی جہت کو واضح طور سے مان رہا ہے۔ میں اس کے فاسد عقیدے پر تنقید نہیں کروں گا۔ قارئین کتب فریقین میں ان کے محملات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں تو یہاں قسیمی کی تہمتوں پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی بات نہیں کہ شیعہ حضرات معتزلہ کی پیروی میں دیدار خدا کے منکر ہیں، بلکہ وہ برہان و دلیل سے اس بات کے قائل ہیں۔ شیعہ عقیدہ حلول اور تشبیہ سے مبرہ ہیں۔ وہ کسی انسان کو بھی الوہیت کا درجہ نہیں دیتے، نہ خدا کی صفات میں نقص کے قائل ہیں، نہ صفات ثبوتیہ کے منکر ہیں، بلکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ جو بھی ان باتوں کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ شیعہ علم الکلام کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ شخص ایک بھی ثبوت دکھا نہیں سکتا۔ اگر ثبوت پایا جاتا تو وہ گہار مچاتا کہ خدا کی پناہ،
ہاں شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ صفات خداوندی عین ذات ہیں. یہ باتیں کتب کلام میں درج ہیں. اب رہ گئے بندوں کے افعال. تو اگر وہ مخلوق خدا ہوتے، بندے اپنے افعال پر مجبور ہوتے، تو ان افعال پر خدا کا وعدہ وغیرہ سب بے معنی ہو کر رہ جاتا. علم کلام کا انتہائی مشکل مسئلہ ہے. علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے. بندوں کا اپنے افعال میں مجبور ہونے کا عقیدہ رکھنے سے خدا پر ظلم لازم آتا ہے. اس سلسلے میں قسیمی کے دلائل لچر اور پوچھ ہیں. سنیوں نے جو شیعوں اور معتزلیوں کو کافر کہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی انہیں بدعتی اور کافر کہا جاتا رہا ہے. عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے ہم ریڈنگ کو کنٹینیو کریں گے اگلے حصے میں، اور وہ ہوگا چھٹا اعتراض، اور پیج نمبر ہوگا 481. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.